السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افراز حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر سید توقیر محمود صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے چینی، ناانصافی، عدم برداشت اور رویوں میں بگاڑ پر، کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہمارا معاشرہ دن بدن تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ خرابیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ ملک نظریاتی بنیاد پر حاصل کیا تھا، اور آئین پاکستان میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے کہتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک خطۂ ارضی نہیں لیا، بلکہ یہاں پر ہم جن خطوط پر اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد چلانا چاہتے تھے، وہ تاحال افسوس کے ساتھ ہم اسے حاصل نہ کر پائے، اور معاشرہ ہمارا دن بدن گراوٹ، انحطاط، اخلاقی انحطاط اور تنزلی کی طرف حقیقت میں جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم معاشی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اپنی ذاتی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے۔ دوسرے، تعلیم کی بھی کمی ہے ہمارے ہاں۔ میں بحیثیت استاد کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ناخواندگی کی شرح اب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، اس نے پڑھ تو لیا، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے تعلیم اور دوسرا ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اس کی تربیت۔ ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی گر پڑھ کر، لیکن تربیت کا فقدان ہمیشہ سے رہا۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم دین کو فراموش کر چکے۔ سکون، چین، قرار اللہ کی یاد میں ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ جب آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، جب آپ محنت پر گزارا کریں گے، محنت کو اپنا شعار بنا لیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں چھینیں گے، تو یقیناً آپ سکون میں رہیں گے۔ تو یہ آج جو معاشرے میں بے چینی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، معاشرتی اسلامی اقدار کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ ہم میں برداشت نام کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، برداشت، صبر، نو ڈاؤٹ یہ انبیاء کا شیوہ ہے۔ قرآن کریم نے یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جی، جب ان کے بھائی انہیں اٹھا کے لے گئے تھے تو اس پر انہوں نے گریہ کیا، روئے، لیکن کبھی بھی ناشکری نہیں کی، پر امید رہے، اگرچہ اپنی آنکھیں کھو دیں۔ فصبر جمیل ان کے لیے قرآن لفظ کا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ لیں کہ شاب ابی طالب ایک بہت اہم اسلامی تاریخ کا واقعہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو 3 سال تک وداؤٹ اسائننگ اینی ریزن آپ اور آپ کے خاندان کو سوشل بائیکاٹ کے طور پر شاب ابی طالب گھاٹی میں گزارنے پڑے، اور بالکل مقاطعہ رکھا قریش نے۔ سامان رسد نہ جا سکتا تھا، نہ وہاں پہنچ تھی۔ وہ خود ہی 3 سال کے بعد ان سرداران قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے غلط کیا، اور یہ معاہدہ ختم ہو گیا سوشل بائیکاٹ کا۔ جی، اور میں ایک اور عرض کروں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ 3 سال کیسے آپ نے گزارے، تو بچے بھی تھے آپ کے ساتھ، بڑے بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے تو گزار لیتے تھے، لیکن رات کو جب بچے بھوک سے بلکتے تھے تو اس وقت پہاڑوں میں آواز گونجتی تھی، تو ہم نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پتھر کو پیس کر بچوں کو چٹایا جاتا تھا، اور پتوں کو پیس کر وہ بچوں کو کھلایا اور چٹایا جاتا تھا۔ تو دیکھیں، پھر میں ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ وہ بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام میں، کہ خادم ان کا ایک گرم سوپ لایا باؤل میں، اور سوء اتفاق وہ خادم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور امام صاحب کی ران مبارک پر وہ گر گیا۔ امام صاحب نے بتقاضۂ بشری غصے سے دیکھا خادم کو، تو خادم نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی جانے والے لوگوں کو معاف کر دینے والے، اللہ انہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کانپنے لگ گئے، لرزہ طاری ہو گیا خشیت الہی سے، اور خادم کو کہنے لگے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، تو بہت عقل مند نکلا کہ تو نے تو مجھے خود خدا کی خشیت اور خوف سے ہلا دیا۔ تو بہت سارے ہمارے واقعات ہیں تاریخ میں، اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو آج ہم دیکھیں نا، ہم ٹریفک میں ہم رکتے ہیں سگنل پر، سگنل پہ جی، جو ہی سگنل آج دیکھتے ہیں ہم، سگنل یلو سے گرین ہوتا ہے تو پیچھے سے جو ہارن بجنا شروع ہوتے ہیں، کہ مائکرو سیکنڈ کا بھی ہمیں صبر نہیں رہا، کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ گاڑی چلا دیں بندے پر، تو یہ کیا ہمیں ہو گیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہونا وہی ہے۔ بلکہ مجھے یہ پولیس کا ایک میں پڑھا کرتا تھا ایک سلوگن، کہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچ جانا بہتر ہوتا ہے۔ تو ہم ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی مار دیتے ہیں، خود بھی اپنا پہاجر معذور ہو جاتے ہیں، نقصان کر لیتے ہیں۔ تو یہ روش اچھی نہیں ہے۔ ہمیں ہر کام میں، زندگی کے ہر زاویے موڑ پر ہمیں برداشت، صبر، اطمینان اور سکون سے کام کرنا چاہیے، اور اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کافی تفصیل میں آپ نے یہ بتا دیا کہ ہماری تاریخ میں بھی، اسلام میں بھی کیا کس طرح ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے آج کے دور میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کے لیے کون سے ایسے ہیرو ہونے چاہیے جنہیں دیکھ کے یہ اپنا زندگی کو بہتر بنا سکیں، اور اپنے جنہیں یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ استاد ہو سکتے ہیں، سیاستدان ہو سکتے ہیں، یا پھر کون لوگ ہیں جو ان کی آگے رہنمائی کریں؟ آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل بالخصوص جس روش پر چل رہی ہے، اور جو عمومی رویہ دیکھنے میں آتا ہے، وہ بھی بہت مایوس کن ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اخلاقیات ہماری نوجوان نسل کو اخلاقیات سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے سوشل میڈیا کا بڑا تعلق ہے، ہمارے اس میں جو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، جو دکھائے جاتے ہیں، ان میں ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جانا، طیش میں آ جانا، اور صبر کا دامن چھوڑ دینا، اور پھر بیوی کا خاوند سے بے ادبی یا بدسلوکی کرنا، اولاد کا والدین کے ساتھ وہ ادب اور احترام نہ کرنا، شاگردوں کا اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں معاشرے میں اس لیے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو ان لائنز پر تربیت نہیں کر پا رہے
دیکھیں نا، والد صبح کا جاتا ہے، شام کو وہ اپنے روٹی روزی کے چکر میں اس حد تک وہ پابند ہو گیا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کچھ وقت بچوں میں دے، گھر میں گزارے، بچوں پر واچ کرے، بچوں پر نظر رکھے، بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ تو ایک شتر بے مہار کی طرح معاشرہ نظر آ رہا ہے، ڈسپلن نام کی چیز ہی نہیں ہے، کراؤڈ لگ رہا ہے۔ ہمارے رول ماڈلز ہوتے تھے، ہمارے ہمارے لیڈرز، ہمارے ہیروز، تاریخ سے بھی اور سیاست سے بھی۔ ہاں، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جی آپ ہمارے پرانے سیاستدان دیکھیں، لیڈرز دیکھیں جو بڑے باوصول گزرے ہیں، اور ان کا کمپیریزن کریں آج کے سیاستدانوں سے، تو واضح فرق نظر آئے گا۔ سیاستدانوں کو تو رول ماڈل ہونا چاہیے، اپنی ذات کی نفی کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مٹا کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو آج ہم قدم اٹھا رہے ہیں، آنے والی نسل اسی کو فالو کرے گی، ہمارے نقش قدم پر چلے گی۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اساتذہ سے بھی، لیڈران سے بھی، جو قوم کے رہبر ہوا کرتے ہیں، کہ وہ خدارہ اپنا قدم اٹھانے سے پہلے، ایکشن لینے سے پہلے وہ یہ دیکھ لیا کریں کہ ہمارے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، جس کو قوم، آنے والی نسل دیکھتی ہے، اور موجودہ نسل بھی اس کو فالو کرتی ہے۔ لیکن ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، سیاستدان وہی کامیاب ہے جو سب سے زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، میڈیا پہ آ کے یا پھر ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں پہ بھی آ کے انہیں زیادہ پروٹوکول، انہیں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیوں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیوں آگے آنے دے رہے ہیں، ہم ان کی تنقید کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہمارا معاشرہ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں برابر کا حصے دار ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ معاشرہ ہمارا اب بھی برا نہیں ہوا۔ میں اب بھی پر امید ہوں کہ اچھی لیڈرشپ مل جائے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کہی کہ ٹویٹر پر، میڈیا پر آ کر یہ جس انداز میں سیخ پا ہوتی ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ پر اتراتی ہیں، ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم یہ نسل کو، آنے والی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ معاشرے میں اس کو ختم ہونا چاہیے، اور ایک اچھی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ کرسیاں تک چلنے لگ گئی ہیں جی۔ کرسیاں تو بالکل۔ یہ چیز پہلے تو ایسا نہ تھا، معاشرے میں سیاستدان تھے، ٹیبل ٹاک ہوتی تھی، اور باقاعدہ وہ تمام گتھیاں اور تمام اختلافات ٹیبل کے پر آ کر وہ دور کیا کرتے دور تھے۔ گیا۔ اور یہی ہمیں اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے مخالف سے بھی اچھے انداز میں آپ اختلاف کریں، مجادلہ کریں، بحث و تمہیز کریں، اور اور پھر کسی ایک نتیجے پہ آ گئے۔ آ جائیں۔ تو اور ہمارے معاشرے میں ابھی جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ ریاست مدینہ بناؤں گا میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں یہ ریاست مدینہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے آگے مستقبل میں، یا پھر کچھ اس طرح کا یہ 2.5-3 سال کے عرصے میں ان کی حکومت میں کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ ناانصافی ختم ہوئی ہے؟ میں آپ کو کچھ ایسے واقعات بھی بتا سکتا ہوں جس میں کہ ناانصافی آپ کو ساتھ، جس میں ساہی وال واقعہ ہے، پھر اسامہ ستی کا اسلام آباد میں، یہ کن کے ہاتھوں ہوا ہے؟ ہمارے اپنے لوگ ہی تھے، اپنے ہی سب تھے، ہماری اپنی پولیس تھی، انہی کے ہاتھوں یہ ہوا ہے۔ تو یہ آخر کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں عدل، انصاف ناپید ہو گیا ہے، اور انصاف جیسا کہ باقاعدہ بکتا ہے، بکتا ہے۔ انصاف بکتا ہے، انصافی قیمت ہو گئی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی عدم اطمینان، بے چینی، بے سکونی میں سب سے بڑی چیز یہی کار فرما ہے کہ آج معاشرے میں بے سکونی اس لیے ہے کہ کوئی ڈر خوف قانون کا ہے ہی نہیں، رول آف لا ہونا چاہیے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی شخص بھی
محنت لگتا ہے. دیکھیں اپنی خوشی منانے کے لیے ہم کیسی فائرنگ کرتے ہیں چھتوں پر، بالکل. ہم سڑک پر کس طرح فائرنگ کرتے ہیں یہ خوشی منانے کے لیے. شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں. اچھا پھر انسانی خون جو ہے وہ پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا تو سب سے پہلا جو کیس اللہ تعالیٰ ٹیک اپ کریں گے وہ انسانی ناحق خون کا ہوگا، کہ زمین پر خون، اس کی حرمت اللہ کو بہت پسند ہے. بلکہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے جو اہمیت دلائی وہ انسانی خون کی طرف ہے. صرف یہی نہیں کہ مسلمان کا خون جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہے، نہیں، تمام بشر نو انسانی کا، تمام کا خون اللہ کے ہاں بہت بہت عزیز ہے، بہت محترم ہے. اس خون کی اللہ کے ہاں بہت عزت اور عظمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی. اچھا اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں دیکھیں کہ وہ کلر جو ہیں، راؤ انوار کلر، جو فخر سے کہا جاتا ہے جی 500 سے زیادہ اس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی. اور اس سے پہلے میں اگر نام لوں عابد باکسر، اور بہت سی ایسی ہیں جو کہ اچھا اس کا نام تو افراز صاحب گینیز بک میں لکھا گیا ہے کہ راؤ انوار کا. اور وہ دیکھیں سپریم کورٹ نے اس کو طلب کیا، تمام لوگ جانتے ہیں وہ اپنی مرضی سے مدت کے بعد، اور وہ کس طریقے سے اور وہ کس پروٹوکول سے انٹر ہوا. تو یہ ساری چیزیں یہ معاشرے میں، اچھا پھر انصاف کے لیے آپ کو دھکے کھانے پڑتی ہیں، جوتے گھسانی پڑتی ہیں. بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگلی نسل آ جاتی ہے اس کو بھی انصاف کا پروانہ نہیں ملتا. تو انصاف مغربی ممالک آج بھی اس لیے سکون میں ہے، امن میں ہے، اور وہاں پر جرائم کی ریشو قدرے کم ہے، اور وہاں پر ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے. ہمارے ہاں ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ بڑی حرمت والی ریاست تھی، وہ بڑی محترم ریاست تھی. اس ریاست کے جو والی تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، خود بھوکے رہے. بیٹی آئی سیدہ فاطمۃ النساء کہ شاید کہ مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کنیز مل جائے. تو آپ نے کہا بیٹا اس بہتر تھا کنیز مانگنے سے کہ آپ صبر کرتی اور آپ بیٹا تسبیح فاطمہ پڑھیں، وہ غلام یا کنیز لینے سے بدرجہ بہتر ہوگا. تو پہلے خود مثال پیش کرنی پڑے گی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے گا، یا عوام بلک رہی ہے بھوک سے، یا عوام نوجوان نسل بے روزگار پھر رہی ہے. یہاں پر انسان صبح سے لے کر شام تک معیشت کے چکر کے اندر گرفتار ہے. تو ریاست مدینہ کا خواب تو پورا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حکمران مخلص اور بے لوث ہو کر سوچ لیں، عزم کر لیں، اور پہلے اپنی ذات کو قربان کریں، تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اور یہ زمین سرزمین پاکستان آج بھی خزانے اگل رہی ہے. بالکل. خزانے عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کامیاب بھی کرے. ہماری یہ دعا ہے کہ یہ سب ہم میں سے ہیں اور ہماری خدمت کرنے لگ جائیں عوام کی. تو یہ ریاست مدینہ کی تخلید میں تو شاید عوام کی تقدیر بدل جائے، اور عوام جو آج بے چین ہے، اور یہ عدم برداشت بھی اسی لیے ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو روزگار نہیں ملے گا، جب مہنگائی آسمان سے باتیں کرے گی، چیزیں ناپید ہو جائیں گی، انصاف ناپید ہو جائے گا، تو پھر یقیناً یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذات کو قربان کریں، اپنی ذات کو نمونہ بنائیں، کچھ کر کے دکھلائیں، اور بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں ہمارے حکمران، ہمارے لیڈرز، اور یہ لوٹ مار کا بازار ختم کریں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.